جہاں 10 مسلمان اگرچہ ایمان کے لحاظ سے کمزور ہوں مگر آپس میں محبت سے بیٹھے ہوں، شیطان وہاں نہیں جا سکتا۔ اور جہاں نیک بندے ہوں، سبحان اللہ، صالحین کے ساتھ رہو، انشاءاللہ زندگی بن جائے گی، صالح ہو جاؤ گے۔ گدھے کے کان میں یہ کہہ دو کہ تو نمک کے کان میں گر جا، گدھے کے کان میں کہہ دو کہ تو حرام ہے، اے گدھا تیرا کھانا حرام ہے، لیکن اس کے کان میں کہہ دو کہ تو نمک کے کان میں گر جا اور نمک بن جا، تو حلال ہو جائے گا۔ مفتی اعظم، بڑے بڑے وزیر اعظم سب کھائیں گے تجھ کو، مولوی بھی کھائے گا۔ تو وہ کان میں نمک کی پوچھا کہاں ہے بھائی، نمک کے کان میں گر گیا لیکن نمک نہیں بنا۔ تو اس نے پوچھا کسی عقل مند سے کہ ہم کو نمک وعدہ کیا تھا کہ نمک کے کان میں گرنے سے تو نمک بن جائے گا اور تیری پیکٹ بن جائے گی، نمک تیرا کھائیں گے بڑے بڑے علماء، لیکن میں تو ابھی تک نمک نہیں بنا، گدھے کا گدھا ہوں نمک کے کان میں۔ تو اس عقل مند نے کہا کہ چونکہ تم نے اپنے نفس کو نہیں ختم کیا، تم سانس لے رہے ہو، مر جاؤ، ختم ہو جاؤ تم، تو تمہارا سارا جسم نمک بن جائے گا، اور جب تک تو سانس لیتا رہے گا گدھے کا گدھا رہے گا۔ تو جو مرید خانقاہوں میں اپنے نفس کو زندہ رکھتا ہے، خبیث تقاضوں کو زندہ رکھتا ہے اور نفس کو مٹانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا، تو یہ شیخ کے کان میں رہتے ہوئے بھی گدھے کا گدھا رہے گا۔ اتنا مٹاؤ کہ نفس بالکل ہی مٹ جائے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے تھانہ بھون میں حقیق الامت کو خط لکھا کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ لہذا جس نے اپنے نفس کو مٹایا، کیا مطلب، بری خواہش کے تقاضوں کو روک لیا اور غم اٹھا لیا، یہ ہے مٹانا۔